کہ زیادہ لائق تھا کہ ہمارے لیے پیر کا دن رکھا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے ہیں۔ ڈر تھا کہ امت یوم ولادت منانا نہ شروع کر دے، امت یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اس لیے مقدس ہے کہ یوم پیدائش ہے، نے ریورس گیئر لگا دیا، ٹھیک ہے نا، اللہ نے کیا کر دیا دن کو ریورس، جمعہ ہفتہ پیر نہ کہاں، ہفتہ اتوار کے بعد کیا جمعے کی طرف چلے جاؤ واپس، پیر نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ تو کھرچ کے اس دن کے تہوار اور عید ہونے کا تصور ختم کیا جا رہا ہے، نہ تاریخ محفوظ کی جا رہی ہے۔ جو پیر کا دن محفوظ ہے تو وہ روزہ رکھا جا رہا ہے، پھر جو مقدس دن ہفتے کا بنایا جا رہا ہے وہ پیر کے بجائے جمعے کو، حالانکہ بندہ کون سا تھا، پیر کا بندہ تھا۔ اس کے بعد بھی اگر میرا خیال ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم پیدائش بھی ہے، پہلی بات، نمبر 2 اس دن کو تہوار منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، نمبر 2 پھر رات کو کرنی چاہیے، چراغاں کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے اور جو لوازمات کر دی ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ تو اس کو تو میں بھی چھیڑ ہی نہیں رہا۔ تو یہ سب اس کی علامت ہے میرے بھائی، آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں رکھتے، یہ اپنی خواہشات ہیں جس پہ دین کا لیبل لگا ہوا ہے، یہ خواہشات ہیں جس پہ لیبل کس کا ہے، اور ایسی خوشی جو سچی مچی کی عید ہے اس کو نہیں منا رہے ہوتے۔ جو عید الفطر ہے اس میں ایسا چراغاں ہوتا ہے بھائی، جس کا اللہ نے حکم دیا، رمضان قرآن میں اللہ نے عید الفطر کا حکم دیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ نے خوشی مناؤ، خوشی میں تکبیریں پڑھو۔ تو وہ نبی نے بتا دیا کہ یہ کون سا دن ہے، عید الفطر کا۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن میں خود عید الفطر کا تذکرہ موجود ہے، جس کی تشریح کس نے کی ہے، نبی نے، اور پوری امت کا اجماع ہے۔ اس عید کو ایسی جوش و خروش سے بولو بھائی نہیں منایا جاتا، نہ چراغاں ہوتا ہے اس رات، نہ کوئی کیک کاٹے جاتے ہیں۔ اور ایک اور پوائنٹ کی بات کہ اس کے تہوار نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا میں جس مذہب سے وابستہ لوگوں کا کوئی خاص تہوار کا دن ہوتا ہے، اس مذہب کے تمام فرقوں کا اس دن پر اتفاق ہوتا ہے۔ 25 دسمبر کرسمس، تمام عیسائی اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، تہواروں میں اختلاف نہیں ہوتا، یہ بڑا دن ہوتا ہے نا، اختلاف نہیں ہوتا اس میں۔ لیکن یہ کیسا تہوار ہے کہ اس میں امت میں کتابوں میں تو ہے ہی نہیں، جو مستند کتاب ہے، اور پریکٹیکلی بھی دیکھا جائے تو دنیا کے بعض ملکوں میں ہے، بعض ملکوں میں نہیں ہے۔ سعودی عرب جہاں اسلام آیا وہاں 12 ربیع الاول کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ 12 آئی اور گزر گئی، جانتے ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے بھائی۔ دبئی میں نہیں پتہ چلتا، اب شاید پتہ چلنے لگا ہے، تو 1400 سال سے تو نہیں پتہ چل رہا تھا۔ تو ایسی عید ہے جو 1400 سال سے نہیں منائی گئی، اب منائی جا رہی۔ ملیشیا میں خود رہا ہوں، 12 ربیع الاول کچھ بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ 12 ربیع الاول ہے آج۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں منائی جاتی ہے، لیکن پورے انڈیا، پورے پاکستان، پورے بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے کچھ علاقے، کچھ شہروں میں ہے، کچھ شہروں میں بولتے کیوں نہیں بھائی، لاہور کے کچھ شہروں میں ہے، کچھ شہروں میں۔ کل میں لاہور میں گیا، اسلام آباد سے کل مجھے لاہور آنا تھا، پھر لاہور سے کراچی نا، تو لاہور میں جب گیا تو رات کے وقت مجھے نہیں لگ رہا تھا یہاں ربیع الاول ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی جھنڈی نہیں۔ ہمارے ایک دوست نے انوائٹ کیا، ان کی گلی میں جیسے ہی گیا ہوں تو میں سمجھا شاید یہ میرے استقبال میں انہوں نے پتہ نہیں کیا چراغاں کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں بھائی 12 ربیع الاول ہے آج، رات ہے 12۔ تو ویسے ہم اتنے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہمارے استقبال میں کسی نے کیا ہوگا، تو لوگ اس پہ بھی تانا دے سکتے ہیں کہ جب آپ کے استقبال میں جائز ہو تو نبی کے استقبال میں کیوں جائز نہیں؟ بھائی نبی کا استقبال نہیں ہو رہا، نبی تو اپنی قبر شریف میں ہے۔ استقبال تو جب ہوا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تھے تو بچیوں نے استقبال کیا تھا، تو اگر نبی تشریف لا رہے ہیں تو بھائی جتنا استقبال کیا جائے کم ہے۔ تشریف تو لا چکے ہیں، تشریف لا کے جا چکے ہیں، تبھی تو علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے حدیث میں۔ انبیاء کے وارث جب ہوتے ہیں جب مورث دنیا سے چلا جاتا ہے پھر وہ اس کا عہدہ سنبھالتے ہیں۔ نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث، کیونکہ اب انبیاء جائیں گے تو علماء ان کے قائم مقام ہوں گے۔ تو جو تہوار والے دن ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے ان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ تو میں شہروں کی بات کر رہا تھا، کچھ شہروں میں ہے کچھ شہروں میں نہیں، پھر جن شہروں میں ہے اس میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے۔ لاہور میں ڈیفینس میں نہیں تھا، اور وہ کون سا علاقہ ہے جہاں میں کل گیا تھا، نہیں یار وہ پتہ نہیں نام بھول گیا، اس علاقے میں ہے، جو بھی ہے بہت سے علاقوں میں ہے نا، نام آنا کوئی ضروری تھوڑی ہے بہت سے علاقوں میں۔ لاہور میں، کراچی میں دیکھ لو، کھارا در میں بہت ایسا لگ رہا ہے مسلمانوں کا تہوار ہے۔ ڈیفینس میں جاؤ گے لوگ ایسے ہی سوکھے سوکھے منہ گھوم رہے ہوں گے، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں بھائی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ عید الفطر میں تو فرق نہیں ہوگا، کھارا در میں اور ڈیفینس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ رمضان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بقرعید میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بلکہ ڈیفینس والے زیادہ بقرعید وہ موٹے موٹے جانور لے کر آئیں گے، کھارا در والے تھوڑے سے چھوٹے لے آئیں گے، ڈیفینس والے تو جانوروں کے مقابلے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ایسے جانور آپ حیران ہو جاؤ۔
ڈر ہوتا ہے جانور نہ کھونٹے سے باندھے آپ کو کہیں تھوڑی دیر میں, اتنے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں. تو پیسہ زیادہ تو زیادہ منا لیتے ہیں. ناظم آباد میں نہیں منائی جاتی, اورنگی ٹاؤن میں یا لانڈی کے علاقوں میں منائی جا رہی ہے. اور پھر جس علاقے میں منائی جا رہی ہے اس میں بھی پورے میں نہیں منائی جا رہی. ایک گلی سجی ہوئی ہوگی, دوسری میں ہے ہی نہیں, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی. وہ اگر مسلمان ہیں تو یہ بھی کیا ہیں, تو گئے کیا ان کو نبی سے محبت نہیں ہے, یہ نہیں منا رہے, پوری گلی خالی. پھر جس گلی میں جھنڈے ہوں گے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں. اس والے گھر میں بتیاں لگی ہوئی ہیں, جھنڈے, بتیاں, لائٹیں, چمک پٹیاں, بچے, بوڑھے, کیا سب ایسے بالکل جیسے سروس اسٹیشن سے نکل کے آئے ہوں, ابھی کو ایسا تیزاب سے نہائے ہوئے, بالکل ایسے چمک چھلو بنے ہوئے ہوں گے. اور ساتھ والے گھر میں بولو بھائی پتہ ہی نہیں ہو. تو یہ خود اس کی علامت ہے, یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے. تہوار ہوتا تو لبرل مسلمان بھی کر رہے, لبرل لوگ بھی عید رمضان منائے نہ منائے, عید بہرحال منا لیتے ہیں. دیکھو ٹی وی پہ بھی عید پہ پروگرام آتے ہیں نا, عید مبارک ہے یہ وہ, حالانکہ ایک روزہ بھی رکھا ہوگا انہوں نے, بدگمان نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر نہیں بھی رکھا ہوتا تو عید بہرحال زیادہ اچھے طریقے سے منا رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ سب اس بات کے دلائل ہیں کہ اس دن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. باقی ربیع الاول آنے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے, اچھی بات ہے بھائی, نبی کا مہینہ ہے, نبی پیدا ہوئے, بہت اچھی بات. دل میں ایک دھڑکن تیز ہو جائے, ایمان کی علامت. اب میں نے جو آیت پڑھی تھی میں اس کا اب ترجمہ کرتا ہوں تو انشاءاللہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. ہم سب یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ آخرت میں کامیابی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اسی لیے کرتے ہیں نا. تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا, آخرت میں کامیاب ہونے کی شرطیں اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں. پہلی شرط ومن اراد الآخرۃ, سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیتیں ہیں. میں آیت نمبر نہیں بتاتا, لوگ کہتے ہیں آپ نمبر نہیں بتاتے, میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو نمبر بتانے کی کیا ضرورت ہے, نہ نکلے تو مجھے بتائیں, پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل, ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. ومن اراد الآخرۃ, کامیابی کی پہلی شرط آخرت کا ارادہ کرے. کوئی بھی عمل کر رہا ہے تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. کتنا ہی اچھا عمل اگر پبلک کے لیے کیا جائے گا تو اللہ, پبلک خوش ہوگی, اللہ خوش نہیں ہوگا. یہ لوگ کہتے ہیں نا اتنے بہترین سائنسدان دنیا میں گزرے, آئنسٹائن, نیوٹن, اتنی انسانوں کی خدمت کی, اگر ان کی موت ایمان پر نہیں ہوئی تو جنت میں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ اس لیے نہیں جائیں گے کہ سب اللہ کے لیے نہیں کیا نا. اور اگر ان میں سے کسی نے اللہ کے لیے کیا تھا اور ایک اللہ کو مانتا تھا تو پھر ہم نہیں کہتے کہ جہنم میں جائے گا, پھر تو وہ ایمان ہے. لیکن اگر نہیں کیا تھا, کفر میں موت ہوئی ہے, تو بھائی جتنا بھی کر لو, دنیا کے لیے کیا تو اللہ کہے گا جن کو تم نے پنکھا بنایا, بلب بنا کے دیا, روشنی حاصل کر رہے, لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں, اور دعائیں کا مطلب مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کی مغفرت کر دے, تو میں کہوں گا میرے لیے کیا ہوتا تو میں مغفرت کر دیتا, میرے لیے, مجھے تو مانتے نہیں تھے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ نیت درست. کس کے لیے ہونی چاہیے عبادت؟ کتنا ہی نیک کام ہو, کس کے لیے ہونا چاہیے بھائی؟ اللہ کے لیے. پبلک کے لیے ہو رہا ہے, جو مرضی کر لو, اللہ نہیں مانے گا. تھوڑا عمل ہو اللہ کے لیے, اس تھوڑے کو اللہ بڑھا دے گا. دوسری شرط وسعا, کیا انداز ہے, کوشش بھی ہو, صرف نیتوں کو درست نہ کرتا رہے سارا دن بیٹھ کے. ایک آدمی کہتا ہے میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں, میں نیت, کھڑا ہوا ہے نا, میں نیت کرتا ہوں, نہ میں ستار بھائی کو دکھا رہا ہوں, نہ میں وقار بھائی کو دکھا رہا ہوں, میں سلیم بھائی, وسیم بھائی, میری بیوی بھی دیکھ رہی ہے, اس کو بھی دکھانے کا مقصد نہیں ہے, مفتی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ نمازی ہے, ان کو بھی دکھانے, اے اللہ میرا مقصد صرف تجھے راضی کرنا ہے. نماز کا ثواب مل جائے گا صرف یہ بولنے سے. ابے بھائی نماز, نیت بھی تو باندھ, اب نماز بھی تو شروع کر, نیت ہی کرتا رہے گا سارا دن بیٹھ کے. کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنا دو, بیان یہی ختم کرتے ہیں یار. یہ قرآن کی ہم تشریح کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نیت آخرت ہو, وسعا, اور پھر اس کے لیے کیا ہو, عمل بھی, کوشش بھی. اخلاص بہت ہے حضرت جی میں, تو کرتے کیا ہیں اس اخلاص کی وجہ سے؟ کرتے کچھ بھی نہیں ہے, مخلص آدمی ہے, قوم کے ساتھ مخلص بہت ہے. تو ابے بھائی اس قوم سے اخلاص کی وجہ سے قوم کی خدمت کیا کی ہے؟ یعنی خدمت تو کچھ نہیں, لیکن بندے کے اخلاص پہ مرتا ہوں میں. وہی فری پھوکٹ کی محبت ہے جس کے لوگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. لطیفہ بہت دفعہ سن چکے ہیں, لیکن ایک اور دفعہ سنانے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ایک آدمی نے اپنی محبوبہ سے کہا میں تمہیں وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں دلا سکتا, لیکن اپنے دل میں بٹھا کے گھما سکتا ہوں. میں تمہیں سلیم کی طرح بنگلہ تو نہیں دے سکتا, لیکن دل میں تمہارے لیے بہت بڑا گھر بنا سکتا. میں تمہیں, اور کون ہے بھائی, غفار کی طرح یا ستار کی طرح
جہازوں میں تو سفر نہیں گھما سکتا، یعنی پیسہ نہیں ہے نا، لیکن اپنی پلکوں پہ بٹھا سکتا ہوں. تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا سلیم وقار غفار کا نمبر چاہیے. سمجھ رہے؟ سلیم وقار اور غفار کا نمبر چاہیے. تو نکل یہاں سے، تو خالی زبانی باتیں کر سکتا ہے، کم بخت تو کچھ بھی بولو بھائی، کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ پھینکتے رہو، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. ابے تو بتا، میں نے کلپ میرا چلا ہے نا کہ روکڑا ہے، خواتین اکثر جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، وہ روکڑا دیکھتی. تم پیسے کتنے خرچ کر سکتے ہو؟ ڈائلاگ کی طرف سے گورنمنٹ، ڈائلاگ مارنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو خیر، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو سائنس کو مانتے ہیں، ہر چیز کا ایویڈنس ہونا چاہیے تو مانیں گے. جنت جہنم کا ہمیں کوئی ایویڈنس نظر نہیں آتا. یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جنت کی حوریں اور نہریں اور یہ سب ونس اپون اے ٹائم، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے. دنیا بہت آگے جا چکی ہے بھائی، اب ان چیزوں سے باہر نکلو. سمجھ آ رہی بات؟ اسٹائل میرا وہی ہوتا ہے جو ان لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے. دنیا بہت آگے جا چکی ہے، اب ان چیزوں سے نکلو، اس خول سے. بھائی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے دنیا، پرانے چکروں میں پڑے ہوئے ہو. تو بتاؤ، جب انسان اس طرح کی باتیں کرے گا تو اللہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلائے گا کہ نہیں دلائے گا؟ جس نے بنایا ہے اور سائنس کے تمام قوانین اس کے بنائے ہوئے ہیں، اسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دی تم نے، اسی کو چیلنج کرنا شروع کر دی ہے. الا یعلم من خلق، قرآن کہتا ہے جس نے بنایا ہے وہ جانتا نہیں ہے تمہیں؟ وہ جانتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں اپنی اوقات. تو اس لیے قرآن ہمیں بار بار ہماری اوقات یاد دلاتا رہتا ہے. انا خلقناہم مما یعلمون، جس چیز سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. تم بھول گئے ہو لیکن ہمیں معلوم ہے. ہم نہیں بھولتے. ہر وقت اللہ کے سامنے ایک گندے پانی سے بنی ہوئی مخلوق اللہ کے سامنے ہر وقت. اس لیے دو چیزیں یاد دلا دی ہمیں. سائنس کر کے نا، سائنس کر کے ہماری باتوں کو ٹھکرایا مت کرو. آپ کتنی ترقی کر جاؤ، رہو گے خدا کے بندے ہی. لہذا خدا نے جو ذمہ داریاں تمہارے ذمے لگائی ہیں، اس کی رسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری پھر بھی تمہارے کندھوں پہ رہے گی. اس سے دستبردار نہیں ہو جاؤ گے تم. دیکھو، ایک باپ تھا، دیہاتی گنوار، پڑھا لکھا نہیں ہے، گدا گاڑی. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ نا، بعض بیچارے اتنے غریب، دو جب کھڑے ہوتے ہیں نا، دونوں پنڈلیوں کے گھٹنے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، یعنی ماس ہی نہیں ہوتا باڈی پہ، غربت کا مارا ہوا. لیکن اس نے اپنے بچوں میں ایک بچے کو پیٹ کاٹ کے پڑھا دیا. اب وہ بچہ بن گیا بہت بڑا سائنٹسٹ، بہت بڑا سائنسدان بن گیا، وہ بہت اعلیٰ چیز بن گیا. اب وہ گاؤں کی زندگی سے نکلا، 3 پیس سوٹ، ٹائی، پرفیوم، مختلف قسم کے لگژری گاڑی. سارا خرچہ کس کا ہوا تھا اس پہ؟ بولو، باپ کا. پہلا احسان تو باپ کا یہ تھا، باپ نے نسل روکی نہیں غربت کی وجہ سے. ورنہ فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں کہ مالدار بھی ہو تو بھی نسل روکو، غریب ہو تو بھی نسل روکو. تبھی مالداروں پہ اس کا اثر زیادہ ہے. جتنا پیسہ ہوگا، 2 بچوں کے درمیان وقفہ اتنا زیادہ ہوگا. اور جتنی قومیں ترقی یافتہ ہے نا، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، ان کے بچوں میں اور زیادہ وقفہ ہے. تو یہ فلسفہ ہی سارا الٹا ہے. یہ اس کا تعلق پیسے ایسے نہیں، کھوپڑی سے اس کا تعلق. سے پتہ چلتا ہے جتنے مالدار لوگ ہیں ان کی نسل اتنی کم. اور جتنے مالدار ملک ہیں نا، جن کے پاس کھانے کے لیے سونے کے نوالے ہیں، سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، اتنا مالدار ملک. ناروے آپ کی سوچ سے زیادہ مالدار ملک ہے، لیکن بچے کیوں کہتے ہیں کھلانے کے لیے ہے ہی نہیں، کہاں بھوکے مر جائیں گے. خیر، یہ ٹاپک نہیں ہے. تو اب ایک غریب آدمی، پہلی بات اس نے نسل نہیں روکی، کیونکہ اللہ پہ توکل کیا، اولاد کی نعمت، اولاد کو زندگی کی نعمت مل گئی. یہ جو کہتے ہیں نا غریب آدمی کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غریب سے پوچھو، کہے گا تو مر جا، میں نہیں مر رہا. ہمارے ہاں جو آج کل پڑھے لکھے آ رہے ہیں، یوٹیوب پہ ایک صاحب ہیں، بڑی بڑی سی مونچھیں ان کی، بڑے اوٹ پٹانگ باتیں پھینک رہے ہوتے ہیں. ابھی ان کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے جس میں وہ پوسٹ چلے، یہ پتہ نہیں ان کی ہے، کہیں فیک نہ چلا دی ہو کسی نے. کہہ رہے ہیں یہ بنوریا ہے نا، سائٹ ایریا بنوریا، یہاں فیکٹریاں ہیں، لڑکیاں جاب نہیں کر سکتی کیونکہ مدرسے کے بچے بہت زیادہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بیچاری ہچکچاتی ہیں. اب ہچکچاتی ہیں کہ نہیں ہچکچاتی وہ تو لڑکیاں جانے اور مدرسے کے بچے جانے. لیکن تمہیں لڑکیوں کو جاب پہ لانے کی اتنی ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں ہماری عورتیں گھروں میں عزت کے ساتھ اچھی نہیں لگتی؟ تم بغیر تو چاہتے ہو کہ وہ باہر نکلیں اور بوتلوں کے ڈھکن لگائیں وہاں جا کے. پھر مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سارے بغیرت پتہ نہیں پاکستان میں کیوں پیدا ہوتے ہیں. وہ ہماری عورتیں عزتوں کے ساتھ گھروں میں رہتی ہیں، ہم کماتے ہیں، وہ کھاتی ہیں. یہ تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے یہ اس کے خلاف، اس کلچر کے خلاف بولتے ہوئے؟ تم چاہتے ہو یہ لڑکیاں باہر نکلیں اور بوتلوں کے ڈھکنوں، بوتلوں پہ کیا لگائیں، فیکٹریوں میں جا کے ڈھکن لگائیں جہاں ان کی نہ عزت محفوظ ہو اور کما کے کھائیں. تو ان کا ہڈ حرام میاں کس کام کے لیے پھر؟
یہ لوگ دلائل سے بات کرنے کے یہ لوگ اہل نہیں ہیں. ان سے اسی اسٹائل میں بات کی جائے نا سیکولر لبرل طبقے سے تو یہ بات سمجھے گا. یہ دلائل سے سمجھنے والی قوم نہیں ہے. کیوں نکال رہے ہو ان بچیوں کو گھروں سے؟ ان کے بھائی مر گئے کیا؟ ان کے باپ مر گئے کیا؟ آج تک 1400 سال بلکہ جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں مسلم کلچر میں ہمیشہ عورتیں گھروں میں رہی ہیں. کمایا کس نے؟ مردوں نے. تو کتنی عورتیں بھوک سے مر گئیں؟ چند جگہ ظلم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے وہ نکلے باہر کما لے, کس نے منع کیا ہے؟ ایز اے کلچر اس کو تھوڑی اڈاپٹ کیا جائے گا. ان کو بولو اپنی بیٹیوں کو بولو جا کے فیکٹری میں بوتلوں کے ڈھکن لگایا کرو, تم جاؤ وہاں جا کے. اچھے کہتے ہیں نہیں ایکچولی ہم یہ نہیں چاہ رہے, ایکچولی یہ ٹھش پش جو کرتے ہیں نا ایکچولی. اب مجھے پھر لوگ بولتے ہیں ٹک ٹاکر اور لطیفے سنانے والا مولوی اور معاشرے کی اصلاح نہیں کر رہا. بھائی میں اصلاح ہی کر رہا ہوں, ہمارا اصلاح کا اپنا اسٹائل ہے, تمہارے اسٹائل کے ہم پابند نہیں ہے. آج کل بہت ہمارے اپنے میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں, ٹک ٹاکر ہے اس کو تو لطیفے کو علاوہ کچھ نہیں آتا. بھائی ہم اپنا اسٹائل سے بات کرے گا تمہیں سمجھانے کے لیے, تمہارے سامنے آ رہا ہے سمجھ, تو پتلی گلی سے نکلو, دفعو یہاں سے. تم چاہتے ہو میں عین غین نکال کے باتیں کیا کروں یہاں بیٹھ کے نا, عین علماء نے فرمایا ہے اور ہمارا اپنا اسٹائل ہے بات سمجھانے کا. کیا خیال ہے؟ باقی یہ جو زیادہ تر لطیفے میرے آ رہے ہوتے ہیں یہ تو شارٹ ویڈیوز لوگوں نے پورے 1.5 گھنٹے کے بیان سے لطیفہ ہی نکالا ہوتا ہے نا, وہ ان کا قصور ہے, میرا قصور تھوڑی ہے. میرے چینل پہ جا کے دیکھو کوئی اوٹ پٹانگ بات نظر نہیں آئے گی, تمیز سے پورے تمہیں بیانات نظر آئیں گے. خیر تو کیا بات کر رہا تھا میں, وہ تو بنا دیا تھا میں نے سائنسدان کے علاوہ بھی. اب ہے جو ابھی میں جس پہ جا رہا تھا, ہاں میں یہ ان لبرل سیکولر لوگوں کی یہ کہتے ہیں ایکچولی دیکھیں ہم لڑکیوں کو یہ نہیں چاہتے فیکٹری میں جا کے بوتلوں کے ڈھکن لگائیں. اصل میں یہ جو بوتلوں کے ڈھکن ہے نا ان کی مشینیں پاکستان میں بھی صحیح طرح آئی نہیں ہیں. باہر ملکوں میں تو ڈھکن مشین لگا دیتی ہے, ہمارے ہاں ابھی بھی فیکٹریوں میں لڑکیاں جاتی ہیں اور بوتلوں کے ڈھکن فکس کر رہی ہوتی ہیں. جب یہ ٹیکنالوجی آ جائے گی تو پھر جاب لیس ہو جائیں گی بیچاری وہ, اور مردوں کو عورت کی کمائی کھانے کی اس وقت تک عادت پڑ چکی ہوگی. تو یہ کہتے ہیں ایکچولی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکیاں مزدوری والا پیشہ اختیار کریں, ہوٹلوں میں جا کے پوچھے لگائیں, نا 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 نا, ہم ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ نسل تیار کرنا چاہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ اس قوم کی عورتیں ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ بڑی بڑی پوسٹوں پہ جائیں, لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. یار یہ چاہتے ہیں قوم کو عورتوں کو کیا ملے؟ عزت. کسی کو نسوار کی عادت ہو اور اس کو نسوار نہ ملے تو وہ ایسی باتیں کرے سمجھ میں آئے. کسی کو گٹکے کی عادت ہو اور اس دن اس کو گٹکا نہ ملے پھر وہ یہ بات کرے تو سمجھ میں آئے. کسی کو چرس کی عادت تھی اس دن چرس پینا بھول گیا پھر یہ بات کرے تو سمجھ میں آئے. خدا کی قسم کوئی پڑھا لکھا آدمی جس میں سینس بھی ہو وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ جائے گی بڑے عہدوں پر, اور عہدے کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ سمجھو. عہدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماتحت بہت سارے لوگ ہوں. مثال کے طور پر کسی ملک کی آبادی فرض کرو, مثال سے سمجھا رہا ہوں, یا کسی جگہ پہ فیکٹری پہ 10 لوگ ہیں تو ان میں سپروائزر کتنے ہوں گے؟ ایک ہوگا نا, ان 10 میں سے ایک ہوگا. سپروائزر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے نیچے 10-15 بندے ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ اب ان میں 1% آفیسر کی پوسٹ پر ہوں گے, باقی 90% نے ان کے 10% آفیسر کی پوسٹ پہ ہوں گے, 90% نے ان کے ماتحت رہنا ہے, چاہے وہ PhD کر لیں چاہے وہ ناسا سے ہو کے آ جائیں. لیکن سوسائٹی کو چلانے کے لیے, ملک کو چلانے کے لیے, کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے جو اپر لیول پہ جانے والے لوگ ہوں گے 1% سے لے کے 10% تک, اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہ مرد ہو سکتے ہیں نہ عورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے, سینکڑوں ملازم ہیں, اس کو کمپنی کے لیے مینیجر چاہیے. تو آپ نے تحریک چلائی کہ اس کمپنی میں جتنے لوگ ہیں میں ان سب کے حقوق کی آواز اٹھاؤں گا, ان میں مزدور کوئی نہیں ہوگا, سب کیا بنیں گے؟ مینیجر. اور یہ مولوی لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کچھ مزدور, اب یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. بیٹا میں آپ کو وہاں دیکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں؟ سب کو ورکشاپ کروا رہا ہے, موٹیویشنل اسپیکر آ گیا, جتنے بھی کمپنی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ورکشاپ کروا رہا ہے. میں سب کو اس کرسی پہ دیکھنا چاہتا ہوں. وہ جو کرسی ہے نا مینیجر کی, فیکٹری 2 دن میں کیا ہو جائے گی؟ بند. کہیں گے بوتل پہ ڈھکن کون لگائے گا بھائی؟ سارے مینیجر بن جائیں گے. بن ہی نہیں سکتے, ناممکنات میں سے ہے. ہمیشہ فطرت متعین کرتی ہے, اللہ کی طرف سے تعین ہوتی ہے کہ اس ملک میں, اس دنیا میں کتنے لوگ آفیسر رینک پہ ہوں گے, کتنے ان کے ماتحت ہوں گے, کتنے ماتحتوں کے ماتحت ہوں گے. یہ فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے, اس کو آپ چھیڑ چھاڑ کے تبدیل نہیں کر سکتے. آپ زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ سب کو ایجوکیشن دے کے سب کو پڑھا لکھا بنا دیا, لیکن وہ تعلیم ان کے کسی کام کی نہیں ہوگی, الا ماشاءاللہ چند مخصوص تعلیمات. وہ تو
وہ تو سب کو ضرورت ہے اس کی, چاہے وہ دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو, لیکن جو ہر فیلڈ میں آپ نے ایکسپرٹ پیدا کرنا شروع کر دیے تو بیڑا غرق ہو جائے گا اس فیلڈ کا, یعنی اس فیلڈ سے منسلک لوگوں کا. بھائی ہر قوم میں آفیسر لیول کے لوگ 1 سے 10%, 90% کیا ہوں گے, ماتحتی ہوں گے. تو آپ جب لڑکیوں کو گھروں سے نکالو گے, پوری آبادی کو گھر سے نکال دیا کمانے کے لیے, اس پوری آبادی میں 5 سے 10% آفیسر رینک پہ آ جائیں گی, باقی سب نے بوتلوں کے ڈھکن لگانے ہیں, بائکیاں چلانی ہیں, ٹیکسیاں چلانی ہیں اور ہوٹلوں میں جا کے برتن دھونے ہیں, چاہے وہ کتنی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو, سب نے یہی کرنا ہے. اور باہر ملکوں میں تو کر رہے ہیں, وہاں جا کے کمبخت گالیاں دینے کا دل چاہ رہے ہیں بےغیرتوں کو, جو تمہیں میں تپا ہوا پتہ ہے کیوں, میں بھی بتاؤں گا آخر میں. ایک ویڈیو میں نے دیکھی, اس کے بعد میں بہت تپا ہوا ہوں, وہ آخر میں بولوں گا, ورنہ پورا ٹاپک چینج ہو جائے گا, پورا ٹاپک نہ چینج ہو جائے. ہے اسی سے متعلق یہی جو لبرل سیکولر لوگ آ کے ہمارے سوسائٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں نا. ہمارے پاس ہے کیا, کچھ ہے ہمارے پاس سوائے اس بات کے کہ ہمارا خاندانی نظام مضبوط ہے, محبتیں ہیں, مرد عورت سے محبت, عورت مرد سے محبت, شوہر بیوی سے وفا, بیوی شوہر سے وفا, بھائی بہنوں کی فکر کرتا ہے, باپ بیٹیوں کی فکر کرتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بچا ہے ہمارے پاس؟ مرد کما کے عورت کو کھلاتا ہے, یہ خوبی ہے, اس کے علاوہ کچھ 2% کی کوئی چیز بچی ہو تو بتاؤ. کچھ بھی نہیں بچا نا. یہ بغیرت چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی کیا کر دیں, اس کا بھی جنازہ نکال دیں سوسائٹی سے, نسلیں روک کے اور عورت کو گھر سے باہر نکال کے. اس لیے میں بار بار جو میرے بیان میں بیٹھ رہے ہیں نا, کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں, کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں, فطرت کبھی چینج ہوتی ہے؟ بولو. دیکھو شروع میں پیزا برگر یہ غریب لوگوں کا کھانا تھا یا مالداروں کا؟ مالدار. اگر کسی مالدار کو پراٹھا کھاتے ہوئے دیکھ لیا نا, وہ مالدار بدنام ہو جاتا تھا, یار یہ پراٹھے کھا رہا ہے, پراٹھے کھاتا ہے, چنے کی دال میں ڈبو کے کھا رہا ہے. نہیں, ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لوگ جیسے گورے تھے, امریکن, جیپنیز, یہ بڑے بڑے لوگ کیا کھایا کرتے تھے؟ پیزے برگر. یہ غریبوں کی خوراک ہے, سرید بنا کے کھا رہا ہے, انگلیاں بھی ڈبو رہا ہے اس میں, یا نلی نے آ رہی ہے کہ انگلیاں ڈبو کے اس میں. یہ غریبوں کی خوراک تھی. امیروں کی خوراک کیا ہے؟ پیزا برگر. مجھے تو شکر ہے نام بھی نہیں پتا ان چیزوں کے, اور پتہ نہیں زنگر برگر. ابھی میں نے بھوک نہیں لگ رہی تھی, میں نے کہا بہت دن ہو گئے, کوئی وہ منگوا دے تھوڑی سی نا. بازاری چیزوں کا اللہ کا شکر ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کبھی سکھایا ہی نہیں, اور ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں. میرے والد صاحب بریڈ نہیں کھاتے تھے کبھی, ڈبل روٹی ہے نا. یہ نہیں کہ ہم غریب تھے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, میرے والد صاحب کو ایک دفعہ بریڈ پکڑا دی, ڈبل روٹی نہیں ہوتی, ہم تو کھا لیتے تھے صبح ناشتے میں, اللہ معاف فرمائے. ہمارے ابا نے بریڈ کھائی ہے نا, وہ منہ میں ہی چپک جاتی ہے, آپ کو پتا ہے نا. ہمارے ابا نے بولا اللہ نے ان کمبختوں کو گناہوں کی دنیا میں سزا دے دی. روٹی چھوڑ کے کیا کھا رہے ہیں؟ ڈبل روٹی. وہ چبتی نہیں ہے بھائی, چباؤ تو چبے گی نہیں, وہ منہ میں آٹے کی طرح چپک جائے گی. کہہ رہے یار اتنی زبردست روٹی جو چباؤ, فائبر والی روٹی, کتنا مزہ آتا ہے اس کو چبانے میں, اس کو نگلنے میں, اور تسلی سے 1-2 روٹی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے. یہ تو 2 پیس کھاؤ تو پیٹ پھول جائے گا آپ کا. تو اب مالدار لوگوں کا کھانا کیا تھا, جو ہمارے ہاں باہر جا کے دیکھ رہے تھے نا. ہمارے ایک ریلیٹو آئے یو کے سے, بہت پرانی بات ہے, 92-93 کی بات ہوگی, بلکہ اس سے بھی پہلے 90 کی بات ہوگی. لوگ کہتے ہیں اپنے قصے سنا رہا ہوتا ہے, بھائی عبرت کے لیے سنا رہا ہوں. وہ آئے لندن سے, کہنے لگے یار وہاں تو اچھا. ان کی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ 5 سال کے بعد یو کے سے آئے تھے. وہ لاہور میں رہتے تھے ہمارے ریلیٹو, یو کے چلے گئے جاب کرنے, جاب میں 5 سال وہیں رہے, 5 سال کے بعد آئے. اب ہم لوگ چونکہ اصلاً تو پٹھان ہیں, تو وہ ان کی شادی بھی پٹھانوں میں, یعنی ان کے والد صاحب کی ایک وائف جو تھی وہ پشتو پٹھان تھی, تو ان کو پشتو بھی آتی تھی. یعنی ابا اردو اور اماں پشتو, تو پشتو بھی جانتے تھے, اردو بھی. 5 سال کے بعد یہ آئے لندن سے. ہم ان کو ایئرپورٹ لینے کے لیے گئے, میں بھی اور میرے بھائی بھی آئے یہاں, یعنی کراچی ایئرپورٹ پہ آئے, تو یہاں سے لاہور جانا تھا. مجھے وہ دن یاد ہے, ہم جب ان کو ٹیکسی میں لینے کے لیے گئے تو پینٹ پہنی ہوئی اور شرٹ, وہ جو لندن والا اسٹائل ہے, ہمارے ماموں لگتے تھے رشتے میں, وہ میری امی کے کزن. اب جب وہ ٹیکسی میں بیٹھے, ٹیکسی والے نے پشتو گانا لگا دیا, جیا قربان, ڈھینگ ٹم ٹم ٹم, وہ نہیں چلتا ایک خاص قسم کا اسٹائل. تو اب وہ پشتو گانا جب اس نے لگایا پرانا نا, او بھائی ان کی خوشی دیکھنے والی. وہ ٹیکسی میں بندہ اچھل رہا ہے ایسے 2-2 فٹ, دھام دھام نیچے جا رہا اوپر جا. ہم نے کہا پتہ نہیں کھڑکی توڑ کے بھاگے گا کیا ہوگا. کہہ رہا ہے یار اتنے 5 سال کے بعد میں نے کیا سنا ہے, اپنا پشتو سنی ہے میں نے. ان کی خوشی جو ہے نا دیکھنے والی تھی. کیوں؟ انگریزوں کے جو گانے ہیں نا وہ ان کے جیسے ہی ہے جیسے پیزے اور برگر. لوگ بتاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم نہیں گانے وانے نہیں سنتے, انگریزوں کے تو بالکل بھی نہیں, ویسے بھی نہیں سنتے. تو لیکن انگریزوں کے گانے کے بارے میں جو ہمارے ریلیٹیو ہیں کہتے ہیں کوئی الفاظ ہی نہیں ہوتے کمبختوں کے پاس شاعری میں, سوائے
ठिशियाओं फिशियाओं के, शायरी में कोई अल्फाज है ही नहीं। कोई होता ना महबूब की जुल्फों की तारीफ हो रही है, उसके चेहरे की तारीफ, उसके जैसे उर्दू शायरी में आपको मिलेगा, उर्दू शायरी में सिर्फ महबूबा की पलकों पे पूरी पूरी गजलें लोगों ने कही हुई हैं, पलकों पे। और अरबी शायरी में भी ऐसा ही है। अरब एक शायर है, अपनी ऊंटनी की आंखें, उस आंखों पे पूरी गजल लिखी है उसने, एक अरबी शायर ने। इंग्लिश में आपको क्या मिलेगा? ठिशुम ठिशुम ठा ठा ठिशुम ठिशुम फिश फिश, बस ये कोई शायरी वारी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये कोई शायरी है यार? हमारे इकबाल की शायरी देखो यार, वो जो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आगे क्या है भूल गए, हम लोग रोजाना पढ़ते थे, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, शायरी है भाई। तो अब हमारे जो दोस्त है ना, जो वहां उनके गाने भी सुनते थे, इधर भी गाने सुनते थे, वो कहते हैं यार उनके गानों में कमबख्तों में कोई शायरी नहीं है सिवाय म्यूजिक, बस टिश पिश। माइकल जैक्सन को तो देखा ही होगा आपने, छोड़ो रहने दो यार, फिर माइकल जैक्सन पे बयान हो जाएगा पूरा। तो जैसे उनकी शायरी है वैसे ही उनके खाने, कोई चटपटापन उसमें है ही नहीं, कोई अदब नहीं है। उर्दू तो भाई अदब से भरी हुई जबान है, उर्दू इतनी अदबी जबान है जिसका आपकी सोच से भी ज्यादा। तो खाने भी उन्होंने, हमारे खाने बीसियों किस्म के खाने हैं। आप होटल पे चले जाओ, जो लिस्ट पढ़ के सुनाता है ना, वो लिस्ट पढ़ के सुनाता, अंडा ग्रेवी, फलाना ग्रेवी, ढिमकाना ग्रेवी, कीमा मसाला, गुट्टन मसाला, फड़ाला मसाला, ढिमकाना मसाला, शामी कबाब, चपली कबाब, बिहारी कबाब, बिहारी बोटी, शामी बोटी, चपली बोटी, ऐसी उसने गर्दाने रटी हुई होती हैं, और उसमें भी पूरी नहीं कर पाया होता वो पूरी। भाई ये जो हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान जहां हमने हमारी जो सरजमीन रही है, ये बहुत सारी तहजीबों का एक मंबा और गढ़ था। यहां जबानें भी पली बड़ी हैं यहाँ पे, और यहां पर खाने भी बड़े पले बड़े हैं। तहजीब यहां बहुत तरक्की की है, यहां तहजीब ने, गोरों के पास कख भी नहीं है इन चीजों में। तहजीब देख लो आप, चड्डी जितना पढ़ा लिखा होगा मार्केट से उसका लिबास शार्ट होता चला, ये टोटल तहजीब। यानी उनका तहजीब याफ्ता, जितने कपड़े कम होते चले जाएंगे इसका मतलब एजुकेटेड आदमी है, यानी औरतें खास तौर पे। हमारे यहां सिर्फ मार्केटों में चले जाओ लिबास देखने के लिए, तो औरतों के लिबास देखने चले जाओ, चकरा जाता है आदमी, खुद खवातीन चकरा जाती हैं, कौन सा लूं कौन सा नहीं लूं। खैर मैं ये टॉपिक से हट रहा हूं, मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, पढ़े लिखे लोगों की अलामत थी क्या खाना? बोलो, पिज्जा बर्गर, देसी घी, बिल्कुल इनको बदबू आती है देसी घी से। अभी जो मम्मी डैडी फैमिली है ना, उनमें जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उनको देसी घी से स्मेल आती है, भैंस के दूध से उनको स्मेल आती है। मलाई, मेरे बच्चे मलाई नहीं खाते यार, नई नस्ल के बच्चे मलाई नहीं खाते। हमारी माएं तो हमसे दूध छुपाया करती थी कि मलाई ना खा जाएं ये। तो अब मैं जो असल बात समझाना चाह रहा हूं, मलाई पे रिपोर्ट देना मकसद नहीं है, असल बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई पढ़ी लिखी कौम पिज़्ज़े बर्गर खाना शुरू कर दे और कोल्ड ड्रिंक पे आ जाए, पहले लोग लस्सी पिया करते थे, पढ़े लिखे लोगों ने सोसाइटी में कोल्ड ड्रिंक को प्रोमोट किया। लस्सी गरीबों की खुराक और कोल्ड ड्रिंक बोलो अमीरों की खुराक, ऐसा ही है ना? अच्छा, गरीबों की खुराक इतनी मोटी मोटी मलाई वाली दूध पत्ती, बल्कि और दूध डाल डाल के ना मलाई तैर रही हो, और अमीरों ने क्या मार्केट में लेकर आए? ब्लैक कॉफी, तेजाबियत से भरी हुई। आजकल इसके बड़े फजाइल यूट्यूब पे बताए जा रहे हैं। रोजाना 2 कप ब्लैक कॉफी पीने से आदमी एक्टिव ऐसे ही रहता है जैसे चरस पी के एक्टिव रहता है। ये एक्टिवनेस वो नहीं है कि आपकी बॉडी को कोई एनर्जी मिल रही है, आर्टिफिशियल एक्टिवनेस है। इसलिए कॉफी और चाय के जो भी फजाइल सुना रहा हो, कभी भी उसकी बातों में मत आया करो। थोड़े बहुत फायदे हर चीज में होते हैं, कोई फायदे की मैं नहीं कह रहा चाय ना पिए, लेकिन फायदे वायदे ना बताया करें, पी लिया करें। हम भी पीते हैं लेकिन फायदे नहीं सुनाते हम लोगों को। तो मालदार कॉफी लेकर आए, गरीब क्या लाया था? लस्सी। मालदार उसके बदले में क्या लेकर आए? कॉफी। गरीब लाया था सत्तू, जौ को भून के ना पानी में डाल के गर्मियों में पी लेते थे। जौ ऐसी जबरदस्त, उससे ताकत भी आती है, उसमें शुगर भी कम है, और थोड़ा सा गुड़ गुड़ मिला दिया मीठे के लिए। उसके बदले में मालदार लेकर आए कोल्ड ड्रिंक। समझ में आ रही है बात? जूसेस, ये फला फला कंपनी का जूस, ये फला कंपनी का जूस। अब गरीब का बच्चा तो सत्तू पी लेगा, मालदार का बच्चा सत्तू सुन के बेहोश हो जाएगा। उसके नाक के करीब लेकर आओ ना। हमारे यहाँ लंदन से कुछ मेहमान आए मदरसे में, तो हमारे उस्ताज ने उनकी खिदमत में सत्तू रख दिया, एक कतरा नहीं पिया उन लोगों ने। वो बेचारों के मुंह बन गए। तो हमारे उस्ताद को लगा कि शायद मैंने ज्यादती कर ली लोग के साथ, फिर कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, उन्होंने पी है। मैं इन बातों से क्या समझाना चाह रहा हूं कि आप अगर पढ़े लिखे हो जाते हैं और कोई चीज आपके कल्चर का हिस्सा बन जाती है, इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि वो आपकी नेचर से भी मैच करती है। समझ में आ रही है बात? मॉडर्न होने से
کچھ خرابیاں اگر سوسائٹی میں آ جاتی ہیں اور وہ ماڈرن لوگوں کی علامتیں بن جاتی ہیں تو ماڈرن لوگوں کا کلچر بننے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہیں یا سوسائٹی کے لیے فائدے مند ہیں. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. تو اسی طرح خوب یہ سمجھ لو کہ یہ جو ماڈرنزم ہے نا, جس میں بچے بھی کم پیدا کرنے, لڑکیوں نے جاب بھی کرنی ہے, عورت نے شوہر کی نہیں ماننی ہے, بہن نے بھائی کی نہیں ماننی ہے, بیٹی ابا کو ٹاٹا کر کے جائے گی, یہ ماڈرنزم کا لازمی جزو ہے. ہر لڑکی کمائے گی, پڑھے گی بھی, یہ ماڈرنزم کا لازمی جزو ہے. غریب کی عورتیں بیچاری گھروں میں رہتی ہیں, غریب کی عورتیں اپنے بھائیوں کا احترام کرتی ہیں, غریب کی عورتیں اپنے ابا سے آشیرواد لیتی رہتی ہیں, ابا کے سامنے سر پہ شرم و حیا کی وجہ سے دوپٹہ بھی لے لیتی ہیں. غریب کی عورت بیچاری اپنے شوہر کے قدموں میں جنت تلاش کر رہی ہوتی ہے, پہلے اماں کے قدموں میں, ابا کے قدموں میں, شادی کے بعد کس کے قدموں میں جنت تلاش کر رہی ہے؟ شوہر کے قدموں میں. تو لوگ کہتے ہیں کیا بیکار قسم کا کلچر ہے, غریبوں والا کلچر. لوگ کہتے ہیں کیا کون سا کلچر ہے یہ؟ غریب. اور پھر غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. اب چی کھانے کو روٹی نہیں اور بچے دیکھو پیدا ہوئے چلے آ رہے ہیں. بھائی تمہارے پاس تو بہت ہے, تمہارے کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ یار ہم طریقے سے 1-2 تمیز سے پال لو, ان 10 بچوں سے بہتر ہے جو چور اچکے بنے بڑے ہو کر. اس کا مطلب اب تک جن کے 10 ہو رہے تھے وہ سارے چور اور اچکے پیدا ہو رہے تھے, وہ انسان کے بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے. تو خوب سمجھ لو, ماڈرنزم کے ساتھ اگر کسی سوسائٹی میں کوئی چیز آئی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ سوسائٹی کے لیے فائدے مند ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. جیسے شیطان نے پہلے غریب آدمی کو بھی پیزے برگر میں لگا دیا نا کہ امیروں کی خوراک ہے, تم بھی یہ کھایا کرو. غریب آدمی بیچارہ ستو پھانک رہا تھا, جب اس نے دیکھا مالدار لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں, وہ بھی کس پہ آ گیا؟ کولڈ ڈرنک پہ آ گیا. گردے بھی خراب کروا دیے اپنے, موٹاپا بھی آ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیڑا ہی غرق ہو گیا. اب مالدار لوگ کھا رہے ہیں غریبوں والی خوراک. ڈاکٹروں نے اب ان کو اویئر کیا, نہیں بھائی ڈائٹ پہ آؤ, روٹی کم کھاؤ, چاول کم کھاؤ, کم کھاؤ. سب سے بڑی بات یہ, پہلے زیادہ کھانا صحت کی علامت سمجھا جاتا تھا, کھاؤ گے تو بڑے ہوگے. نا اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دیکھو غریب کو کھانے کو زیادہ نہیں ملتا. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, پھر سمجھ میں اچھی طرح بات آ جائے گی. پہلے بھی کئی دفعہ سنایا ہے. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, میں ان کے جب گھر گیا, بہت ہی غریب. میرا ارادہ تھا تھوڑا زکات بکات بیچاروں کے ساتھ تعاون کروں گا, بہت ہی غریب. میں جو ان کے گھر گیا تو ان کے بچے بڑے چمکدار, لمبے تڑنگے, فٹ فاٹ. میں نے کہا بھائی اتنے غریب ہیں, کمبخت, استغفر اللہ, کمبخت نہیں کہنا چاہیے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, گھر بھی حالت میں نے دیکھی نا, بیٹھنے کے لیے صوفہ نہیں ہے, کھانے کے لیے برتن نہیں ہے, اور ان کی صحتیں دیکھو, ایسے چہرے چمکدار ان کے. تو میں نے ان کی اماں سے پوچھا, میں نے کہا اچھا, میں نے کہا آپ کو راشن واشن کا کیا سیٹ اپ ہے, کوکنگ آئل کون سا خریدتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا ہمارے پاس تو کوکنگ آئل خریدنے کے پیسے نہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں, بقرعید میں بیٹا ہم تو چربی جمع کرتے ہیں, اسی چربی کا گھی بناتے ہیں, مجبوری میں پورے سال وہی کھاتے ہیں. یہ وہ گھی تھا جو ان کے چہروں پہ بولو چمک رہا. نہیں آئی سمجھ بات؟ پہلے ڈاکٹر منع کرتے تھے کولیسٹرول ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اینیمل فیٹ سے بہتر کوئی فیٹ نہیں ہے. میں نے بھی اونٹ کی چربی کا جو ولاگ بنایا تھا نا, اونٹ کی چربی کا, اس کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ لوگوں کو مفتی صاحب دل